ثم تجد يتكلم في الطب والهندسة والرياضة والسياسة والفلك وعلوم الفضاء ومشكلات المياه والتصحر وتغيير المناخ وكأنه واحد من أبرز العلماء في تلك الفنون مع أن بضاعته في ذلك كله مزجاة ولكنها شهوة الكلام والاستعلاء على الآخرين، ثم هو لا يلتزم في حديثه بأدب الحوار أو يعطي غيره فرصة للتعبير عن رأيه، بل يبادر بتخطئة الرأي الآخر قبل أن يستمع إليه جيدا، وهذا يدل على مرض في القلب وانتصار للنفس وعدم رغبة في ظهور الحق أو تقبله من الآخرين، والثرثار كثير التعدي على الآخرين واحتقارهم، والنبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم تجد، پھر تم پاؤ گے اس کو، یتکلم کہ وہ کلام کرتا ہے، فی الطب میڈیسن میں، والہندستی اور انجینئرنگ میں، والریاضتی اور ریاضی میں، والسیاستی اور سیاست میں، والفلکی اور علوم فلکیات میں، اسٹارز وغیرہ، اسٹرالوجی وغیرہ میں، وہ علوم الفضاء اور انوائرنمنٹ کے بارے میں، فضاء کے علوم، وہ مشکلات المیاہ اور پانی کی مشکلات، یعنی دنیا میں پانی کی جو کمی ہو رہی ہے، وہ تصحری اور صحرا میں بدلنا، یعنی جو علاقے خشک ہو رہے ہیں، وہ تغییر المناخی اور ویدر چینج، مناخ ویدر کو کہتے ہیں، آب و ہوا کی تبدیلیاں، ان سب ٹاپکس پہ وہ بات کرتا ہے. وَكَأَنَّهُ وَاحِدٌ مِّنْ أَبْرَزِ الْعُلَمَاءِ، گویا کہ وہ بڑے بڑے علماء میں سے ایک ہے، فی تلک الفنون، ان فنون میں، مع ان بداعتہ، حالانکہ اس کی پونجی، فی ذالک، اس میں، کلی ہی، سب میں، مزجات، بہت ہی معمولی ہے، یعنی بہت ہی سرسری سطحی تھوڑا سا علم ہے اس کو ان ٹاپکس پر، لیکن کیوں اتنی باتیں کرتا ہے؟ وَلَكِنَّهَا شَهْوَةُ الْكَلَامِ، لیکن اس کو بہت باتوں کی خواہش ہے، یعنی شہوت ہے، لسٹ ہے، یعنی باتیں کرنے کی بھی ایک شہوت ہوتی، خواہش ہوتی، بولنے کا شوق ہے. والاستعلاء علی الآخرین، اور دوسروں پر برتری جتانے کا شوق، دوسروں کو دبانے کا شوق. ثم هو لا يلتزم في حدیثه، پھر وہ نہیں اہتمام کرتا اپنی بات چیت میں، بأدب الحوار، گفتگو کے آداب کی، یعنی جب بات کرتا ہے تو اس میں گفتگو کے جو مینرز ہیں، ایٹیکیٹس ہیں، اخلاق ہے، ادب ہے، اس کا کوئی خیال نہیں کرتا. او یا یؤتی، نہیں دیتا غیرہ، اپنے علاوہ کسی کو بھی، فرصتاً، کوئی موقع، للتعبیر عن رأیہ، اپنی رائے کے اظہار کا، صرف خود ہی بولتا رہتا ہے، دوسرے کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا. بل یبادر بتخطئۃ الرأی الآخر، بلکہ جلدی کرتا ہے دوسرے کی رائے کو غلط ثابت کرنے میں. تخطئہ غلط، خطا، الرأی الآخر دوسرے کی رائے، قبل ان یستمع الیہ جیدا، اس سے پہلے کہ اس کو اچھی طرح سنا جائے. وہذا یدل علی مرض، یہ دلالت کرتا ہے بیماری پر، فی القلب، دل کی، وانتصار للنفس، اور اپنی مدد یا اپنے بچاؤ کی. انتصار ہوتا ہے اپنی مدد کرنا، اپنا بچاؤ کرنا، للنفس، نفس کی، یعنی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی. وعدم رغبت فی ظہور الحق، اور رغبت کا نہ رکھنا حق کو ظاہر کرنے میں، یعنی اس کا یہ شوق نہیں ہوتا کہ صحیح بات سامنے آئے. او تقبلہ من الآخرین، یا دوسروں سے قبول کرنے میں. پھر تم دیکھو گے کہ وہ طب میں، انجینئرنگ میں، ریاضی میں، سیاست میں، آسمان اور فضا کے علوم میں، پانی کی مشکلات میں، جنگلوں اور آب و ہوا کی تبدیلی کے بارے میں بھی بات کرتا ہے. گویا کہ وہ ان فنون میں سب سے برتر عالم ہے، حالانکہ ان تمام فنون میں اس کا سرمایہ انتہائی قلیل ہے، پر دراصل یہ بات کرنے اور دوسروں پر برتری پانے کی خواہش ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بات چیت میں گفتگو کے آداب کا بھی لحاظ نہیں رکھتا، یہ کسی دوسرے کو اپنے اظہار خیال کا موقع ہی نہیں دیتا، بلکہ یہ دوسروں کی رائے کو غلط ثابت کرنے کے لیے پہل کرتا ہے، اس سے پہلے کہ اس کی بات اچھی طرح سنی جائے.
یہ اس کی عقل کی بیماری، اس کے نفس کے کمتر ہونے اور حق کے غلبے میں دلچسپی نہ رکھنے اور حق کو دوسرے سے قبول نہ کرنے کی دلیل ہے۔ تو اس پیراگراف میں سرسار کی کیا علامت بتائی گئی ہے کہ کون ہوتا ہے سرسار؟ جی، دوسروں کی رائے کو غلط ثابت کرنے کا شوق، جی، علم کی کمی، وہی احساس کمتری ہے نا، تو اس کو دور کرنے کے لیے وہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے جس کے بارے میں وہ کچھ جانتا نہیں ہوتا۔ اصل میں اس کتاب پڑھنے کا مقصد ہی ہم سب کو آئینہ دکھانا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تاکہ ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں۔ تو بیسیکلی جو اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ سرسار جو ہے بے موقع محل کی بولتا ہے، بغیر علم کے بولتا ہے، پلس اس کو گفتگو کے مینرز نہیں آتے، بہت پاتونی پن، گفتگو کے آداب سے نابلد ہونا ہے، یہ لکھ لیجیے اپنے پاس۔ اور جیسے یہ ہر چیز کے اندر ہم لائک کرتے ہیں یا ہم یہ شو کرتے ہیں ہمیں ہر چیز کی نالج ہے، تو یہ بات بھی غلط ہے، ہمیں خاموش رہنا چاہیے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ گفتگو کے آداب میں کیا کیا شامل ہے؟ نمبر 1، جی ہاں، یعنی دو طرفہ بات ہو، آپ بھی بولیں اور دوسرے کو بھی بولنے کا موقع دیں، انٹریکٹیو ٹاک ہو، گفتگو میں ٹھہراؤ ہو، آرام سے بات کریں، چیخ چلا کے بات کرنے کی ضرورت نہیں، بہت تیز باتیں کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گفتگو کرتے تھے کہ گننے والا اس کو گن سکتا تھا۔ حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز باتیں نہیں کیا کرتے تھے، تو تیز بولنے سے بھی پرہیز کریے، اور اتنا بھی سلو نہ بولیے کہ دوسرے کو نیند آنے لگے۔ پھر اسی طرح عام فہم گفتگو کیجیے، ایسی ٹرمینالوجی نہ بولیے کہ دوسرا آپ کا منہ دیکھ رہے کہ یہ کیا کہہ رہا، صرف اپنا علم اور روب جتانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بالکل جدا جدا ہوتی کہ ہر سننے والا آپ کی بات سمجھ لیتا تھا۔ پھر مختصر بات، بحث مباحثے سے اجتناب، لڑائی جھگڑے سے اجتناب۔ 3 دفعہ بات کہہ دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ نہیں کیا جاتا تھا، یعنی میکسیمم 3 دفعہ ایک بات کو دہرانے کی اجازت۔ لیکن سرسار کیا کرتا ہے؟ وَالسَّرْسَارُ كَثِيرُ التَّعَدِّي عَلَى الْآخَرِينَ وَاحْتِقَارُهُمْ وَالنَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ اور سرسار دوسروں پر بہت زیادتی کرتا ہے، کثیر التعدی، دوسرے کو مرغا بنا لیتا ہے، انہیں حقیر سمجھتا ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کیا؟ المسلم من سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے کہ سلامت رہیں دوسرے مسلمان، من لسانہ و یدہ، اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے۔ کثیر التعدی کا کیا مطلب ہے؟ بہت زیادتی کرنے والا، علی الآخرین، دوسروں پر، واحتقارہم، اور انہیں حقیر سمجھنے والا۔ تو مومن کون ہوتا ہے؟ مسلمان کی پہچان کیا ہوتی؟ یعنی اسلام نے ایک مسلمان کو صرف لباس ہی نہیں بتایا کیسے پہننا ہے، اس کو گفتگو کرنا بھی بتایا ہے، اور مسلمان کی بنیادی جو ڈیفینیشن ہے اس میں یہ بات شامل ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ جی بالکل، بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے ریلیجن ہے، پالیٹکس ہے، اسپورٹس ہیں، وہ اس کے دل دادا ہوتے ہیں اور انہیں اس کے اوپر ضرور بات کرنی ہوتی، اور وہ آپ سے کچھ پوچھ نہیں رہے ہوتے، انہیں صرف سنانا ہوتا ہے آپ کو۔ تو آپ کا فرض کیا ہے؟ اگر کوئی کام کی بات ہے سن لیں، اگر نہیں تو اگنور کر دیں اور الجھے مت، اور جواب میں بحث مباحثے سے پرہیز کریں، ورنہ گھروں کا ماحول بھی ٹینس ہو جاتا ہے۔ استاد جیسے ابھی میں 2 دن پہلے ہی پڑھ رہی تھی، ایک ریسرچ تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں تو ان کے نقصانات لکھے تھے کہ ہیلتھ ایشوز کیا ہیں۔ اب یہ تو ہم ساری روحانی طور پہ پڑھ رہے ہیں کہ بہت سارے نقصانات ہیں، لوگ ان سے تنگ آ جاتے ہیں۔ تو استاد وہ کہہ رہے تھے کہ 90% آف دا بیماری جو آج کل ہو رہی ہے لوگوں کو، ہارٹ پرابلمز، مینٹل النس، مسل پرابلمز، جو بھی سب کچھ ہو رہا ہے، اٹ از آل کاز آف ٹاکنگ سو مچ۔ سبحان اللہ۔ میں اتنی حیران تھی کہ کارڈیک اریسٹ جو بیسکلی ہو رہے ہیں وہ زیادہ بولنے کی وجہ سے، کارڈیک اریسٹ زیادہ بولنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔
مسل پرابلمز زیادہ بولنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں، کیونکہ بولنے میں انرجی لگتی ہے، تو پھر جب زیادہ بولتے ہیں تو کرنے کے وقت پھر کچھ آپ کرنے کے قابل نہیں رہتے، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. تو مومن وہ ہے جو کسی کو اذیت نہ دے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ فلاں عورت کثرت سے نماز، روزہ اور صدقہ کرنے میں مشہور ہے، نمازیں، روزہ، صدقہ، لیکن وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ستاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے. نماز، روزہ، صدقہ، نماز، روزہ، صدقہ، کم ہی کسی کو نصیب ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں، لیکن زبان سے تکلیف دیتی ہے، فرمایا وہ جہنمی ہے. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ فلاں عورت نماز، روزہ، صدقہ کی کمی میں مشہور ہے، یعنی فرائض تو ادا کرتی لیکن نفلی. بے شک وہ صرف پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو نہیں ستاتی. آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے. اس کے بعد کیا گنجائش رہ جاتی ہے کسی کو بھی ستانے کی؟ اللہ اکبر. کیونکہ زبان کے تیر جو ہیں وہ دوسرے تیروں سے زیادہ بڑے زخم کرتے ہیں. اگر ہم کم بولنا شروع کر دیں نا، اور ٹھہر کے بولیں اور آہستہ بولیں اور ضرورت کا بولیں تو ہم اس سے باہر نکل آ سکتے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زبان جو ہے وہ تو ساری عبادتیں بھی ڈسٹرائے کر دیتی ہے. جی ہاں، بالکل. اب یہ عورتوں کے بارے میں خاص طور پر، کیونکہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ بولتی. پھر اسی طرح کسی کی غیبت کر کے اس کی عزت کے درپے ہو جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو اور نہ ان کی عزت و آبرو کے درپے ہو، اس لیے کہ جو کسی کی عزت کے پیچھے پڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کے درپے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کی عزت کے درپے ہو جائیں اس کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. پھر کسی کے مرنے کے بعد اس کا برا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا مردوں کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ انہوں نے جیسا عمل کیا اس کا بدلہ پا لیا. آپ نے فرمایا جب تمہارا ساتھی وفات پا جائے تو اسے چھوڑ دو، اس کے عیب بیان نہ کرو، بس معاف کر دو اس کو. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے میرے رب نے معراج عطا کی تو اس رات میں ایک قوم پر گزرا، ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کھرچ رہے تھے. میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں اے جبرائیل؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے اور ان کی عزت و آبرو کے پیچھے رہتے تھے. ہر وقت یہ دوسروں کو نوچتے رہتے تھے، دوسروں کو اذیت دیتے رہتے تھے اپنی باتوں سے. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کسی شخص کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، دوسروں سے نفرت کرے، اس کو کمتر سمجھے، اپنے آپ کو نیک اور پارسا اور عالم فاضل اور بہت اچھا سمجھے اور دوسروں کو چھوٹا سمجھے اپنے سے. اسی طرح چغل خوری کرنا عذاب قبر کا باعث ہے. پھر گالی گلوچ کرنا، آپ نے فرمایا دو گالی گلوچ کرنے والے دو شیطان ہیں، ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرتے اور جھوٹ بولتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو. یہ جھگڑا کرنے والے اللہ کو سخت ناپسند ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا. پھر لعن طعن کرنا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بہت ہلاکت ہے ہر تانا دینے والے اور عیب لگانے والے کے لیے جو بہت زیادہ تانے اور عیب لگائے. مومن لعن طعن کرنے والا یا فحش گو اور بےہودہ گو نہیں ہوتا. چیزوں پر بھی لعنت نہیں کرنی چاہیے. پھر اسی طرح بےہودہ کلام، فحش گفتگو، زبان کا زنا، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. فحش شاعری سے، گانوں سے، بےہودہ لچر قسم کے لطیفوں سے اور شعر و شاعری سے بھی پرہیز کرنا چاہیے.
زبان کی حفاظت کی دعائیں مانگنی چاہیے. ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. پڑھیے اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. اور زبان میں نور پیدا کرنے والی دعا تو آپ سب کو آتی ہے نا، اللہم اجعل. ایک دفعہ پڑھ لیجئے. ولذلك اوصى النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ اللسان وعدم استخدامه الا فيما يفيد ويجلب الخير لصاحبه وللناس. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. رواہ ابو داود والترمذی وقال الالبانی صحیح لغیرہ. وقال صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن ملک لسانہ ووسعہ بیتہ وبکى علی خطیئتہ. رواہ الطبرانی وقال الالبانی حسن لغیرہ. واخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من ضبط کلامہ وحفظ لسانہ فاز بجنۃ ربہ. فقال صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنۃ. ولذالک، اور اسی لیے، اوصا، وصیت کی، تاکید کی، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحفظ اللسان، زبان کی حفاظت کی، وعدم استخدامہ، اور اس کو استعمال نہ کرنے کی، الا فیما یفید، مگر اس میں جو فائدہ دے، ویجلب الخیر، اور خیر لے آئے، لصاحبہ، زبان والے کے لیے، وللناس، اور لوگوں کے لیے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ زبان کی حفاظت کی جائے اور اس سے وہ کام لیا جائے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، اور ایسا کلام ہو جو کرنے والے کے لیے اور لوگوں کے لیے خیر کو کھینچ لائے. اب اس کی دلیل میں کچھ حدیثیں ہیں کہ کیسا کلام ہو. فَأَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عقبہ بن عامر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے. قال، وہ کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، من نجات، نجات کیا ہے؟ قال، فرمایا، امسک علیک لسانک، اپنے اوپر اپنی زبان روک رکھو. یعنی نجات کے لیے کیا کرو؟ اپنی زبان روک کر رکھو. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور چاہیے کہ وسیع ہو تیرے لیے تیرا گھر. وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اور اپنی خطا پر رو. تو عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، نجات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنی زبان کو روکو، اپنے گھر کو کشادہ رکھو اور اپنی خطا پر رو. وقال صلی اللہ علیہ وسلم، طوبى لمن ملک لسانہ، طوبہ خوشخبری ہے، لمن اس کے لیے جس نے، ملکا کنٹرول کر لیا، لسانہ اپنی زبان کو،
ووسعہ بیتہ، اور کشادہ ہوا اس کو اس کا گھر، وبکا علی خطیئتہ، اور وہ رویا اپنی خطاؤں پر. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے اور البانی نے اس کو حسن لغیرہ ہی کہا ہے. آپ نے فرمایا خوشخبری اس کے لیے جس نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا اور اس کا گھر اس کو کشادہ ہو گیا، یعنی کافی ہو گیا، اور وہ اپنی خطا پر رویا. وَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، أَنَّ مَنْ ضَبَطَ كَلَامَهُ، کہ جو اپنے کلام کو قابو میں رکھے، وَحَفِظَ لِسَانَهُ، اور اپنی زبان کی حفاظت کرے، فَازَ بِجَنَّةِ رَبِّهِ، وہ اپنے رب کی جنت کے ساتھ کامیاب ہو گیا. فقال صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ، جو ضمانت دے مجھے اپنے دو جبڑوں کے درمیان کی چیز کی، وما بین رجلیہ، اور اپنی دو ٹانگوں کے درمیان کی چیز کی، اضمن لہ الجنہ، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ جس نے اپنی باتوں کو قابو کیا اور اپنی زبان کی حفاظت کی، وہ اپنے رب کی جنت کے ساتھ کامیاب ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنے دو جبڑوں کے درمیان اور اپنی دو ٹانگوں کے درمیان کی چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو اس سارے پیراگراف کا اصل مقصد کیا ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے اور صرف اس کام میں استعمال کرے جہاں سے اس کو کوئی نفع ہو. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ آپ کے پاس بہت ہی زبردست ٹول ہے کہ جس سے آپ بہت فائدہ سمیٹ سکتے ہیں. یعنی جتنی زبان نقصان دیتی ہے اس سے کہیں زیادہ فائدہ بھی دیتی ہے اگر آپ فائدے میں استعمال کریں. مثلا آگ جلاتی بھی ہے، کھانا پکاتی بھی ہے، لیکن آگ ڈسٹرائے بھی کر دیتی ہے. اسی طرح ایک چھری ہے تو چھری کاٹتی بھی ہے، چھری سے کسی کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ زبان جو ہے انسان کی، وہ بھی ایک چھری کی طرح ہے. اس چھری سے آپ چاہیں تو پھل کاٹ لیں اور لوگوں کے لیے پھل کھانا آسان کر دیں، اور چاہیں تو آپ اپنے ہاتھ کاٹ لیں یا کسی اور کے کاٹ دیں. چھری کو تو جیسا آپ استعمال کریں گے وہ ویسی ہی ہوگی. تو اسی طرح زبان بھی جس کام میں آپ لگائیں گے، اچھے میں لگائیں گے تو آپ کے لیے خزانے سمیٹے گی. مثلا اللہ کا ذکر، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے زبان پہ بہت ہی ہلکے، میزان میں بہت ہی بھاری، اور رحمان کو بہت ہی محبوب. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ اس سے یہ پڑھتے رہیں، اس سے ذکر کرتے رہیں، ورد کرتے رہیں، دیکھیے آپ کتنے خزانے سمیٹ لیتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس کو بیکار چھوڑ دیا یا غلط باتیں کی تو وہ الٹا ہلاکت کا سبب بن جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر کو کیا تلقین کی کہ اگر نجات چاہتے ہو تو کیا کرو، زبان روک کے رکھو اور اپنے گھر میں رہا کرو. یعنی بلا ضرورت باہر نہ نکلو. باہر نکلنے کا مطلب کیا ہے؟ سوشلائز کرنا. انسان جب گھر میں ہوتا ہے تو اس کی سوشلائزنگ کم ہوتی ہے. عموماً گھر آ کے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، تھوڑا بہت کسی وقت باتیں کی، پھر ہر کوئی اپنے اپنے کام میں لگے. لیکن جب آپ کسی کے گھر چلے جاتے ہیں، کسی دکان پہ چلے جاتے ہیں، کسی پارک میں چلے جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دوسرے لوگ آپ کو ملتے ہیں، پھر ان سے آپ تبادلہ خیال کرتے ہیں، پھر سردی گرمی اس میں ہو جاتی، پھر کئی قسم کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان کی حفاظت کی بات نہیں کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گھر میں رہنے کی بات بھی کی کہ بلا مقصد گھر سے مت نکلو. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر وسیع ہو تمہارے لیے. وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی غلطیوں پر رو. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی روز روتے ہوں اپنی غلطی کر کے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ مجھے معاف کر دے، دعا مانگتے ہوئے روتے ہوں اور جینوئنلی روتے ہوں کہ اللہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. اکثر تو غلطی مانتے ہی نہیں. اور پھر جنت میں جانے کی ضمانت، جہنم سے بچنے کی ضمانت، کہ دو جبڑوں اور دو ٹانگوں کے بیچ یعنی شرمگاہ جو ہے، ان دونوں کا تعلق شہوت سے ہے. بولنے کی بھی ایک شہوت ہوتی ہے اور دوسری بھی شہوت ہوتی ہے.
تو انسان اگر اپنی خواہشات کے چنگل سے باہر نکل آتا ہے اور سیلف کنٹرول اختیار کر لیتا ہے تو یہی اس کے لیے کامیابی کی ضمانت بن جاتی ہے. اگر اس پر جو میں نے ابھی تک بات کی کچھ کہنا چاہیں تو آپ کی باری اب بولنے کی. میں یہ بات سوچ رہی تھی کہ جیسے آپ نے بات کی نا کہ زبان کو فائدے مند بنانے والی کیا چیز جیسے اس پہ بات ہوئی تھی، تو زبان کو فائدے مند جب بھی بنا سکتے ہیں ایک طویل خاموشی کے بعد. اکثر جو اسکالرز ہوتے ہیں وہ اتنا عرصہ اسٹڈی میں گزارتے ہیں اینڈ دین اتنے عرصے بعد وہ اتنے پروڈکٹیو بنتے ہیں، پھر وہ ہر جگہ پھیلا رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنی زبان ہی پھر استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا. یہی مجھے بات بار بار ہو رہی تھی کہ واقعی میں اس کو اپنے آپ. بالکل بہت اچھی بات کی. پڑھنے کے لیے کچھ سیکھنے کے لیے آپ کو خاموشی اختیار کرنی ضروری. اگر آپ کھانا پکاتے وقت بھی بہت باتیں کریں تو اس کا اثر کھانے پہ بھی پڑتا ہے. وہ کھانا لذیذ زیادہ بنتا ہے، وہ بھی بگڑ جاتا ہے کہ وہ دیکھتا کہ توجہ نہیں دی گئی، توجہ کہیں اور تھی. کچھ لوگ پکاتے ہوئے بھی مسلسل فون پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں یا ٹی وی چل رہا ہوتا ہے یا کوئی اور اسی طرح کا شور ہنگامہ. ایک شیخ اپنے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ موریتانیہ گئے اور وہاں جس گھر میں وہ جاتے تو کھانے پر ضرور اصرار کرتے تھے اور صرف تھوڑا کھانے پہ نہیں یعنی زیادہ کھلاتے تھے، لیکن ان کے کھانے سے بیمار نہیں کبھی ہوا تھا، چاہے تھوڑا زیادہ بھی کھا لیا یا کچھ بھی کھا لیا. تو اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ خواتین کھانا پکاتے وقت مسلسل درود شریف پڑھتی ہیں یا اللہ کا ذکر کرتی ہیں. تو جو خواتین کھانا پکاتے ہوئے کام ڈاؤن ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں، ان کے کھانے کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے. اور جو کھانا پکاتے وقت ہنگامہ مچائے ہوئے ہوتے ہیں اور شور اور غصہ کہ مجھے کیوں پکانا پڑ رہا ہے اور کیوں نہیں، اور سر سے اتارنے والی بات، وہ کھانا غذا تو ہوتا ہے، شفا نہیں بنتا. کسی بھی کام کو کوالٹی دینے کے لیے ضروری ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے اور توجہ کے ساتھ اس کام کو کیا جائے. ہر وقت صرف بولتے ہی نہ چلا جائے. ہم بعض اوقات کسی محفل میں اٹھتے ہیں، بول 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 کے وہاں باتیں کر کر کے تھکتے نہیں، پھر گاڑی میں آ کے بیٹھتے، پھر بولنا شروع کر دیتے، پھر اس مجلس پہ تبصرہ شروع کر دیتے، گاڑی سے اترتے پھر گاڑی کے اوپر تبصرہ شروع کر دیتے ہیں. یعنی کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں ہم تسبیحات کریں. مثلا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد ایک تسبیح ہے. آپ لوگوں کے پاس کارڈ ہے وہ الطریق الی الجنہ والا کارڈ، تو اس میں آپ دیکھیے کہ کیا بتایا گیا کہ جو یہ تسبیح 100 دفعہ دن میں پڑھے گا وہ شیطان کی شر سے محفوظ رہے گا. کتنے لوگ ہیں جو یہ نہیں پڑھ پاتے؟ کیا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ چپ نہیں رہتے، ذکر کے لیے وقت ہی نہیں نکالتے. 10 منٹ نکالنا ان کے لیے محال ہے. کہیں خاموشی سے ایک طرف نہ وہ بیٹھتے نہ کوئی بیٹھنے دیتا ہے، یہ ایک الگ مصیبت ہے. یعنی اگر آپ خاموشی اختیار بھی کرنا چاہیں تو لوگ اتنا بولتے ہیں کہ چپ نہیں رہنے دیتے. کچھ نہ کچھ جو ان کے ذہن میں وسواس آتے رہیں گے، جو ان کو اپنی گھبراہٹیں ہوں گی، وہ دوسروں کے ساتھ بیان کرتے رہیں گے اور کسی وقت خاموشی اختیار نہیں کریں گے. یعنی کوئی وقت تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں بیٹھ کے انسان اللہ کا ذکر کرے. اور آپ اس چیز کا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، 100 دفعہ اپنی انگلیوں پر یہ کلمہ پڑھیے اور اس کے بعد دیکھیے آپ کے سارے ہاتھوں کی بھی ایکسرسائز ہو جائے گی اور آپ کے ہاتھوں کی جو تھکاوٹ اور دردیں اور اکڑن اور کئی اس میں چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں. یعنی میں نے اس پہ بڑا غور کیا ہے کہ وہ دوسری تصویر پہ ہوتی ہے، لیکن جب انگلیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے جیسے چائنیز طریقہ علاج ہے اور بھی کورین وغیرہ بھی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ پوری باڈی جو وہ ہاتھ پہ ریفلیکٹ کرتی اور ہاتھ کے مختلف حصوں کو پریس بھی کرتے رہتے ہیں، یہ ٹچ کرتے ہیں یہ. تو اگر آپ واقعی انگلیوں پر 100 دفعہ اور ہر نماز کے بعد 33 بار آپ پڑھتے ہیں تو آپ کر کے دیکھیے، انگلیاں ٹچ کیجیے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تھکاوٹ اتارنے کا نسخہ کیا بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو میں اس پر غور کر رہی تھی کہ تسبیحات اور تھکاوٹ، جی آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے ہی ٹچ کیجیے، آپ کی تھکاوٹ اتر جائے گی. اور ساتھ اللہ کا ذکر کیجیے، دل بھی پرسکون اور جسم بھی پرسکون، اور پرسکون نیند آئے گی، پوری سرکولیشن شروع ہو جائے گی. کھلا پڑھنے کا بھی فائدہ ہے، لیکن جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ذکر کے لیے کیا بتایا ہے اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. اگر ہم سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دیں تو بہت سے مسائل خود بخود ختم ہو جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے. اب
امریکہ میں ایک مصری خاتون ہے، ایک اسکول چلا رہی ہے، اسلامک اسکول. تو وہ سمجھیے کہ 12 گھنٹے سے بھی زیادہ کام کرتی ہیں، ہیڈ مسٹریس ہے، اور پوری ایکٹیویٹیز میں اسکول کے حصہ لیتی ہے، اور بچوں والی ہے. ہر سال ماشاءاللہ بچے بھی پیدا ہوتے ہیں ان کے. لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ رات کو سونے سے پہلے مسنون دعائیں پڑھنے کے بعد میں اپنی انرجی قائم کرنے کے لیے تسبیح بھی فاطمہ، اس کے بغیر میں سوتی ہی نہیں. اور میں صبح اٹھتی ہوں تو مجھ میں اتنی انرجی ہوتی ہے کہ میں بہت آرام سے کام کر سکتی ہوں. الحمدللہ. آپ سب بھی تجربہ کیجیے. میم ایک چیز مجھے ہمیشہ کنفیوز کرتی ہے کہ دیکھیں when somebody criticize you, it always happens everywhere. آپ کہیں موو کرتے ہیں، آپ قرآن پڑھنے کے بعد آتا ہے کہ تواضع اختیار کرو، اس کو معاف کر دو، اللہ تعالیٰ عزت دے گا. لیکن میم ہم صبر کرتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ سم تھنگ آر سو ہرٹنگ. آپ ان کو فورگیٹ کرنے کے لیے کیا ایکسرسائز کریں؟ وہ آپ کے دل میں اتنی جلدی نہیں آپ بھولتے ہو. جی کچھ چیزیں واقعی نہیں بھولتی، لیکن ایسی چیزوں کو کنٹرول کر لینا چاہیے کہ بار بار ان کا ذکر نہ کریں، کیونکہ زخموں کو بار بار چھیڑا جائے تو اور ہرے ہو جاتے ہیں. اپنے آپ کو اتنا مصروف رکھیں کہ ایسی فضول باتیں یاد ہی کم آئیں، کیونکہ ان کو آپ زندگی سے نکال نہیں سکتے. وہ ہو چکی ہیں، ان کے ٹھپے لگ چکے ہیں، ان کو اللہ ہی ہے جو آپ کے دل سے مٹا دے، ورنہ مشکل ہوتا ہے. تو جو ایسی چیزیں ہیں وہ ہرٹ بھی کریں گی، اور اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کو ہماری زندگی میں اس لیے لے آتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ پر غور کرتے رہیں اور اپنی اصلاح کرتے رہیں. اساتذہ مجھے کہنا یہ تھا کہ جب کبھی کوئی بیمار ہوتا ہے، جیسے کسی کو کینسر ہو گیا یا کسی کو ہیپیٹائٹس بھی، تو 20% وہ میڈیسن سے صحیح ہو جاتا ہے، مگر اس کو 80% ہمارے مورل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ ہماری پازیٹیو گفتگو سے ہی آ سکتی ہے، جو اکثر ہم نہیں دے پاتے اور ہمیں دینی چاہیے. بہت اچھی بات انہوں نے کی کہ بہت سی بیماریوں کا علاج مثبت گفتگو ہے، لیکن عام طور پر مریض کو آس پاس ڈرانے والے بہت ہوتے ہیں، اور خود بھی انسان ہمت ہار کے مایوسی کی باتیں کرتا ہے. تو ایسے میں سکسیس سٹوریز کو سامنے لانے کی ضرورت ہے کہ جس میں لوگوں نے ان بیماریوں پر قابو پایا، دوا اور دعا اور مثبت گفتگو کے ذریعے. استاذہ میں نے اپنا 2015 کا ٹارگٹ بنایا تھا کہ مجھے خوش رہنا ہے، تاکہ میں جتنی خوش رہوں گی میں اتنے ہی اچھے کام پازیٹیو طریقے سے کر سکوں گی. اور چونکہ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بھی مجھے بہت سارے کام کرنے تھے، 2014 تھوڑا سا پریشانی کے حوالے سے زیادہ گزرا تھا. تو جب میں سوچتی نا مجھے خوش رہنا ہے، تو ہر وہ چیز جو مجھے تکلیف دے رہی ہوتی، جس کی وجہ سے میں کچھ نیگیٹو بولنے کا شیطان مجھے موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے، تو میں فوراً ان چیزوں کو وہاں سے ہٹا دیتی ہوں. الحمدللہ. اس سے بہت فائدہ ہوا ہے کہ اپنی ویری گڈ. سمجھ آئی آپ کو بات؟ انہوں نے 2015 کا ٹارگٹ رکھا ہے خوش رہنا ہے، خوش رہیے. تو کہتی ہیں میں نے اور بھی اپنے کام کے حوالے سے بھی کچھ ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں، اور جب کوئی رکاوٹ آتی، ہرڈل ہوتی ہے یا کوئی تکلیف دہ چیز آتی ہے، تو میں سوچتی ہوں میرا تو جو گول ہے وہ خوش رہنے کا ہے، تو میں ان منفی چیزوں کو اپنے راستے سے ہٹا دیتی ہوں. بہت ہی اچھا طریقہ ہے اگر انسان ڈیلی اپنا ٹارگٹ رکھے کہ میں نے خوش رہنا ہے، مسکراتے رہنا ہے، اور جب کوئی بری چیز سامنے آئے تو مسکراہٹ سے اس کو زائل کر دے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے. اصل میں بہت ساری چیزیں ہوتی بھی ہیں ہمارے لیے تکلیف دہ، لیکن ہم ان کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں. تو منفی چیزوں کو اپنے ذہن پہ سوار نہ کیجیے، ٹھیک ہے نا. استاذہ اس میں آج جو میں نے ایک بات لیکچر میں جو سیکھی ہے، وہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ کم گفتگو کرنی وہ تو ہے، اور دوسرے یہ کہ جب ہمیں کوئی چیز معلوم نہ ہو اور ہم فوراً ہی یہ کہیں کہ ہمیں نہیں معلوم. لیکن استاذہ ہمارے ہاں ایک ایسی بات عام طور پر زبان پہ اکثر ہوتی ہے، ہم ساتھ میں یہ تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم اس کا، لیکن میرے خیال میں، بالکل میرا خیال، یہ جو میرا خیال ہے نا، اب یہ بڑائی جتانے والی بات ہوگی. امام مالک کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے پاس ایک شاگرد آیا مغرب سے جو سینکڑوں میل کا سفر کر کے آیا تھا. تو اس نے لوگوں کے بھی بہت سے سوال اکٹھے کیے ہوئے تھے، تو آ کر امام کی مجلس میں بیٹھا اور پوچھنے لگا سوال نمبر 1. تو امام نے کہا لا ادری، مجھے اس کا جواب نہیں آتا. تو وہ تھوڑا سا پریشان ہوا، کہنے لگا میں اتنی دور سے آیا ہوں تو میں اب کیا کروں. چلے دوسرا سوال، امام نے کہا لا ادری، مجھے نہیں آتا. تیسرا سوال لا ادری. وہ سخت پریشان ہوا، کہنے لگا میں واپس جا کے لوگوں کو کیا بتاؤں گا کہ میں کیا سیکھ کر آیا ہوں. تو آپ نے کہا لوگوں سے جا کر کہنا کہ امام مالک کہتا ہے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا. حالانکہ وہ بہت بڑے امام تھے، لیکن اس کے باوجود جو بات نہیں جانتے تھے آنےسٹی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کہتے تھے یہ مجھے نہیں معلوم. کیا ضروری ہے کہ ہر بات ہمیں معلوم ہو؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ ہر بات ہمیں معلوم ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہمیں ہر بات معلوم نہیں ہو سکتی. تو
جھوٹ بول کر اپنی بڑائی جتانے کے شوق میں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ لو بےزتی ہو جائے گی کہ اس کو یہ بھی نہیں آتا. ہاں نہیں آتا, میں انسان ہوں, مجھے یہ بات نہیں پتا چلی یا میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت. تو اس سے آپ ریلیکس رہیں گے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم, اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں. اور یہ جملہ بھی چھوڑ دو, یس آئی نو, یس آئی نو, یہ بھی تکبر والا جملہ ہے, یس آئی نو. مجھے یہ بتانا تھا کہ جو اپنی تصویر بتائی تھی بی بی فاطمہ کی, تو مجھے بہت پہلے میری ممانی نے ذکر کیا تھا, تو واقعی سے جب بھی میں اس کو پڑھتی ہوں تو ہاتھ پہ جب کرتی ہوں تو اتنے ملائم ہو جاتے ہیں کہ اب مجھے اکثر یاد آتا ہے جب جسم میں درد ہوتا ہے تو میں واقعی سے کرتی ہوں. وہ کہتی ہیں کہ اکثر میرے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ یہ تصویر جب میں پڑھتی ہوں تو میرے ہاتھ ملائم ہو جاتے ہیں, یعنی اکڑن دور ہو جاتی, تھکاوٹ دور ہو جاتی. جس طریقے سے ہم لوگوں کو اپنی شکل نظر نہیں آتی, اس طریقے سے ہم لوگوں کو اپنی غلطیاں بھی نظر نہیں آتی. جی بالکل, اور سامنے والے کی شکل نظر آتی, اس پہ بہت اچھی بات کی کہ ہمیں اپنی شکل نظر نہیں آتی تو اپنی غلطیاں بھی نظر نہیں آتی. بہتر ہے کہ ہم لوگ خاموشی سے چپ چاپ, جس طرح شیشہ دیکھ کے اپنی شکل دیکھتے ہیں, اس لیے خاموشی سے بیٹھ کے اپنی غلطیوں پہ غور تو کریں شام کے ٹائم. جی بالکل صحیح, بالکل صحیح. یہ دیکھیے نا, اس حدیث کے اوپر عمل کیجیے. حدیث کیا کہتی ہے؟ نجات کیا ہے؟ اپنی زبان کو روکو, گھر کو کشادہ رکھو اور اپنی غلطیوں پر رو. اپنی شکل نظر نہیں آتی, اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی, لہٰذا اپنی طرف توجہ نہیں, ساری توجہ دوسرے کی طرف ہوتی ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے. زندگی گزارنے کے لیے اچھے عمل کو یاد کیا جاتا ہے, برے عمل کو بھول جانا زیادہ بہتر ہے. خوش رہنے کا ایک نسخہ یہ ہے کہ انسان دوسرے کے اندر ہمیشہ اچھی بات تلاش کرے, اس سے خود بھی خوش رہے گا اور دوسرا بھی خوش رہے گا. کیونکہ ہر انسان کے اندر اگر کچھ کمیاں ہیں تو کچھ خوبیاں بھی ضرور ہوتی ہیں. جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو اپریشیٹ کرتے ہیں, شکر گزار ہوتے ہیں, تو ہماری خوشیوں میں اضافہ ہوتا ہے. میں یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کبھی کبھی یہ بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے کہ انسان بہت باتونی لوگوں میں گھرا ہوا پایا جاتا ہے اپنے آپ کو. صحیح, یعنی وہ اس سے پیچھا چھڑا نہیں سکتا سچویشن سے. اس وقت ایک تو صبر کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے, اور پھر یہ کہ اس وقت ویسے اللہ کا ذکر کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ انسان قائم ہوتا جاتا ہے. صحیح. آپ اگر کوئی ٹپ شیئر کرنا چاہیں استاذہ, کہ کبھی کبھی وہ ناگزیر ہوتے ہیں لوگ. میں تو اسمائل کرتی رہتی ہوں ان پہ, اور جب بولتی نہیں تاکہ یہ کم بولیں, اگر وہ پھر بھی نہ چپ کرے تو میں اجازت چاہتی ہوں. میں یہ دیکھ رہی تھی کہ سرسرا کے جو نقصانات ہیں, ایک تو حقیقت بات بیان کرنے پہ ہے, تو آج کل جو دیکھا گیا کہ خواب بہت زیادہ بیان کیے جاتے ہیں. جی, اور اس میں بھی کچھ جھوٹے خواب ہوتے ہیں. حالانکہ اس کے بارے میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ جب سنایا جائے گا تو وہ نازل ہوگا, تو اگر وہ برا ہے تو وہ اس کا نزول ہوگا. بہت اچھی بات کی آپ نے. دو طرح کے خواب ہوتے ہیں, یا اچھے ہوتے ہیں, اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ صرف اس کو بتاؤ جو تمہارا بہت مخلص ہو. یا برے ہوتے ہیں, برے خواب کی تعبیر معلق رہتی ہے جب تک انسان کسی سے ذکر نہ کرے, تو وہ منہ سے نکالے ہی نہ, تو بہت زیادہ خواب گوئی بھی کرنے کا فائدہ نہیں ہے, اس کو بھی کٹ کر دیا گیا. چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.